معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر جو اسلام لانے والے تھے یہ سب کے سب اللہ کے دین میں داخل ہوئے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے ہیں۔ اب جو شخص اسے منافق سمجھے یا جو شخص اسے ڈر کی وجہ سے مسلمان سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گواہی کے وہ خلاف عقیدہ رکھتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں یہ لوگ داخل ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ بات جو ہے اس کے خلاف عقیدہ رکھنا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے خلاف عقیدہ رکھنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق نہیں تھے اور نہ کوئی منافقانہ کام کیا ہے، تو جب منافق نہیں تھے تو مومن تھے، صحابی تھے، اور صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اور فیصلہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اور اس کے تمام ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ رحیم و کریم ہیں۔ اگر تاریخ انہیں خلاف کہتی ہے تو وہ کذاب راویوں کی روایت ہے۔ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، طرفین سے جو صحابہ کرام تھے قرآن کے اصول سے وہ رحماء بینہم کے مصداق تھے، اور طرفین میں جو منافق گھسے ہوئے تھے انہوں نے صلح نہ ہونے دی تو ایک دوسرے پر شبخون مارا، چن چن کر صحابہ کرام کو شہید کرنے لگے۔ انہی منافقوں نے حضرت طلحہ ابن زبیر اور حضرت عمار ابن یاسر ان لوگوں کو جو ہے انہوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ تو یہ لوگ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فتح شام میں یہ شریک تھے، اور 4 سال اس کی حکمرانی دے دی حضرت عمر نے، اور حضرت عثمان نے پورے علاقہ شام پر آپ کو والی بنا دیا، اور انہوں نے یہ اجازت مانگی کہ وہ 1700 کشتیوں کا ایک بیڑا تیار کر کے، وہ پہلا یہ شخص ہے جس نے غزوہ بحر کے بارے میں جو ہے اس کی قیادت میں جنگ لڑی گئی، اور قبرص جیسے ملک پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ اور یہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اول جیشن، پہلا لشکر یغزون البحر قد اوجبو، جو پہلا لشکر جو ہے وہ سمندر کا جہاد کرے گا، وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے۔ اور بخاری میں ہے کہ پہلا جو لشکر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی، اور یہ اس کے قائد تھے، اور پہلا جنگی بیڑا، بحری بیڑا انہوں نے تیار کیا۔ تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت
جنگ صفین میں انہوں نے قرآن بلند کیا اور دونوں نے حکم مقرر کیے، حکم کا فیصلہ ہوا، اس وقت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کا جو ہے خیال چھوڑ دیا اپنی خلافت میں، وہ خلیفہ راشد تھے اپنی خلافت میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ شام کے علاقوں میں جو حضرت عثمان کے دم میں وہ اٹھے ہوئے تھے اور منافقین یہ ابھار رہے تھے، انہوں نے وہاں پابندی کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حسن کی خلافت ہوئی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کے ساتھ، یہ شیعہ حضرات کا معصوم راوی ہے اور ہمارے ہاں بہت ہی عزت و احترام والا ہے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ پر بیعت کی، سارے صحابہ اور تابعین کا اتفاق ہوا، اور 20 سال یہ جو ہے نا حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادی و مہدیہ۔ تو 20 سال تک کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خلیفہ ہوئے، اس کے بعد خلافت کی باغ دوڑ حضرت معاویہ رضی اللہ، یہ چھٹے خلیفہ ہے اور آخری خلیفہ ہے صحابی، یہ جو ہے نا اس پر اب اس کے نام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاویہ نعوذ باللہ یہ کتیا کا نام ہے، بھونکنے والی کتی کا، تو اس کو معاویہ کہتے ہیں۔ واقعی اسی طرح ہوتا کہ صرف اسی نام پر اگر ہوتا تو 19 صحابہ کرام ہیں جس کا نام معاویہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کا نام تبدیل نہیں کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاویہ کے نام پر اعتراض نہیں کیا، 12 اماموں میں سے کسی امام نے اعتراض نہیں کیا، اور ہمارے 4 ائمہ میں سے کسی نے نہیں کیا، تو یہ کون ہے کرنے والے؟ یہ بعد میں یہ دل میں جو بغض ہے، اس بغض کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ اصل بات یہ ہے کہ جو آویہ ہے یہ کتوں کے بھونکوں کی آواز یا بھیڑیوں کے بھونکنے کی آواز ہوتی ہے، لیکن جب اس کو باب آوا یعاوی معاواتن الکلاب، اس کا معنی ہوتا ہے آوا الکلاب ایسا یا کتوں کو بھونکوانے والا، یعنی جو ان کو ضد کی وجہ سے بھونکے تو وہ نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کیا تھا، اور کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی، اور کسی وہ تو رحماء بینہم کی طرح تھے، اور اس کے بعد میں آنے والے بدباطن اپنی طرف سے یہ اعتراضات لگاتے ہیں، لیکن ان کا اعتراض قابل قبول نہیں ہے۔ اگر معاویہ اتنا خطرناک نام تھا تو حضرت حسن نے اس کے ہاتھ پر اسے غلط نام والے پر ہاتھ اور بیعت کیوں کی؟ اسے معلوم ہوتا ہے یہ 3 برائے اعظموں کا خلیفہ رہا ہے، اور لاکھوں ایکڑ زمین، لاکھوں میل زمین جو ہے وہ اسلام میں انہوں نے داخل کی ہے، اور یہ خلیفہ راشد ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور میرے ساتھی ہیں یہی لوگ جنتی ہیں۔ تو صحابہ کرام پر کی نقش قدم پر چلنے کی ہمیں اللہ توفیق دے۔